قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں یہ بنیادی طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہیں، اور جس تناظر میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں وہ اہم اور توجہ طلب ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے جمعۃ المبارک کو پشاور میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگ لقمہ اجل بنا دیے گئے اور دہشت گردی سے اللہ کا گھر محفوظ نہ رہا۔ ہماری مسجدوں میں پہلے ہی ویرانیوں کا عالم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جب اس طرح کے حالات مساجد میں پیدا کیے جاتے ہیں تو اس کا دو ٹوک جو مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھروں کی طرف جو رخ کرنے والے ہیں یہ بھی رک جائیں اس طرف آنے سے۔ پہلے ہی ہم کئی ابتلاؤں کا شکار ہیں، کبھی کرونا کی آڑ میں مساجد پہ بندشیں، لوگوں کو روکنا، اور جب وہ چالیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دہشت گردی کی آڑ میں مساجد کو اور عبادت گاہوں کو، ان مراکز کو دہشت گردی کا نشانہ بنوانا، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حضوری میں آنے والے، اس کا پیغام سننے والے اور اس کے حضور اپنے دلوں کو جھکا کر اپنے ضمیر کا سودا صرف اللہ کی بارگاہ میں کرنے والوں کو بے ضمیر بنانے کی ایک بہت بڑی جسارت اور کوشش ہوتی ہے۔ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئے، اور یہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا، معصوم نہتے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنانا، تو یہ بھی اس امت کے اندر ہی دشمن نے برسوں کی جدوجہد سے یہ کھیتی بوئی ہے، اور اس کھیتی کو میتھ کی کتاب یا سائنس کی کتاب پڑھا کے نہیں بویا گیا، کتاب بھی اسی کا سہارا لیا گیا جو کتاب ہدایت، کتاب رحمت قرآن مجید ہے۔ اور یہ مسلمان، بولا بالا مسلمان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان ہاتھوں میں کھلونا کیوں بن جاتا ہے؟ تو اس کی بنیادی بے شمار وجوہات ہیں، جس میں موٹی موٹی 2-3 وجوہات میں سے ایک تو جب کسی ملک میں غربت بہت زیادہ ہو تو غریب یا خودکشیاں کرتا ہے، یا کہیں سے بھی اس کو غربت دور کرنے کا اور بچوں کے بہتر مستقبل کی کوئی ضمانت دے اور اس کی جان کی قربانی مانگے، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میری جان تو ویسے ہی شکنجے میں ہے غربت کے، ایک خودکش پہ حملہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے، کم از کم اتنی دولت ایڈوانس مل جاتی ہے کہ پیچھے خاندان کا اور بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو غربت آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے جرائم کرواتی ہے، زنا کے بڑے بڑے اڈے جو چل رہے ہیں، حرام کاری، حرام خوری کی جو بڑے بڑے سیٹ اپ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بنیادی طور پر غربت سے شروع ہوتے ہیں۔ بعد میں ان کو اس بازار میں جا کر پھر دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جانے والوں کے پھر واپسی کے دروازے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا المیہ ہماری قوم کا غربت آلریڈی ہے۔ دوسری بنیادی وجہ اس کی وہ ہوتی ہے ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری۔ جب معاشرے میں بے روزگاری حد سے بڑھ جاتی ہے، لوگ ڈگریاں لے کر لاکھوں روپے لگا کر اور پھر بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہر طرف سے معاشرے میں انہیں گھر سے، اعزا اقارب سے، دوستوں سے تانے ملتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا تجھے یہ سب کچھ، ماں باپ بھی کہتے ہیں پیسہ برباد کر دیا۔ تو وہ نوجوان حالات سے تنگ آ کر ان راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں جن راستوں پر شیطان کے وہ ایجنٹ اور ہواری بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں پھر ٹکٹ بانٹتے ہیں جناب شارٹ کٹ جنت میں پہنچنے کے، بے وقوف بناتے ہیں اللہ رسول کے نام پر ہی۔ تو وہ نوجوان پھر آپ دیکھیں نا، جہاں پر بھی حملہ آور آتے ہیں ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، یہ بوڑھے بزرگ تو آپ کو کبھی نظر نہیں آئے ہوں گے، یہ بے روزگار طبقہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ کو حکمران وقت جو ہوتے ہیں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ بھائی دہشت گردی آپ کی تقریر سے ختم نہیں ہوتی، مذمت کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں جی یہ اس کا مسئلہ ہے، میں کہا کرتا ہوں لا اینڈ آرڈر، غربت اور بے روزگاری جس معاشرے میں ہو وہاں لا اینڈ آرڈر قائم رہ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ غریب کو آپ کس طرح روکیں گے کہ وہ خودکشی نہ کرے؟ وہ خودکشی نہیں یا خودکش بمبار نہیں، یہ دیکھیں نا لفظ ملتے جلتے ہیں، خودکشی، خودکش بمبار، نہیں روک سکتے آپ جب تک آپ معاشرے کو ان چیزوں کا حل نہ دیں۔ یہ دو چیزیں تو یہ ہیں، اور تیسری جو ان دونوں طبقات کو اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے وہ بنیادی طور پر
وہاں ہماری قانون کی کمزوریاں ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے وہ مذہبی متشدد طبقات ہیں، اسی مذہب کے نام پہ جو مدارس بھی بناتے ہیں، مساجد بھی چلاتے ہیں، اور وہاں ایسی ٹیوننگ کر کر کے معاشرے کی اس کو یہاں تک لاتے ہیں۔ اور ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں، ہماری افواج، ہماری حکومتیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، ظاہری بات ہے جتنے ایسے سیٹ اپ چل رہے ہیں وہ بھی اسی ملک کی حدود کے اندر ہیں، کسی تھانے کی حد میں ہیں، وہاں پر بھی قریب کوئی چھاونی ہمارے عسکری اداروں کی ہوگی۔ تو بنیادی طور پر جو وہ مراکز بنے چلے اور اب چل رہے ہیں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ فلانے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، ڈیٹا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ خود جو پالتو کتے پالے جاتے ہیں وہ اگر مالکوں کو یا ان کے کسی اپنی سرزمین کے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیں تو آپ باقیوں کو تانا تو بعد میں دیں گے نا۔ تو ہم نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں دنیا کے دو بڑے دھڑے جو بنے کیمونزم اور سوشلزم کے نام پہ، دہریت اور امریت کے نام پر، ان میں سے جب ہم ایک دھڑے میں گئے تو ہم نے دوسرے دھڑے کے خلاف اپنے اندر لوگ کھڑے کیے۔ آج ان دنوں میں ابھی اس دھماکے سے چند دن پہلے ہی ہم ایک دھڑے سے اٹھ کے دوسرے دھڑے میں گئے اور ادھر بھی جنگ شروع ہو گئی، اور ادھر بھی ہمارے ہاں بھی پھر خانہ جنگی کا ماحول، اور مساجد سے ابتدا ہو گئی۔ اب وہ جو مذہبی طبقات ہیں ان کے پیچھے بھی لابیز وہی انٹرنیشنل ہوتی ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنل لابیز کا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے مذہب کے نام پہ وہاں پہ فتنہ گری کی جائے۔ یہ فرقہ واریت بھی اسی بنیادی طور پر جو عالمی سامراج کا ایجنڈا ہے اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ تفرقہ بازی، یہ پھر جماعتی تشدد، ایک جماعت دوسری جماعت پہ تشدد بھی اتر آتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ اب قوم کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہمارا رخ کدھر ہے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اب اصول رحمانی کیا ہے کہ جس شخص نے بھی کسی دوسرے شخص کو قتل کیا بغیر نفس، بغیر قصاص والے معاملے کے۔ قصاص ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل کر دے تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے باقاعدہ طور پر کورٹ کے ذریعے، یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے تاکہ قاتل دھرتی پہ نہ رہے، قاتل کا وجود سے نفرت کی گئی ہے۔ اور ہمارا تو کوئی قتل کر دے تو ہم گواہیاں دینے بھی پہنچ جاتے ہیں، بھائی ہے کوئی نہیں عزیز ہے جی بچانا تو ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایسا قتل کیا جو وہ قصاص والے معاملے سے ہٹ کر ہو گیا، او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد کسی نے بھی پھیلایا۔ اب فساد کی پھر بے شمار صورتیں ہیں، وہ دہشت گردی ساری اسی میں آتی ہے، ظلم اور جبر کے سارے ضابطے اسی میں آتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات قرآن مجید میں فرما رہی ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سن لو ان راہوں پہ دہشت گردی کی، فساد فی الارض کی شاہراہوں پہ چلنے والا، اور قتل نفس بغیر نفس کرنے والا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ ایک بندے کا قاتل نہیں ہوتا، وہ خودکش بمبار 35-40 کا قاتل نہیں ہے۔ میرے رب العالمین کی ذات فرما رہی ہے وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، یا صرف یہ بھی نہیں کہا مسلمانوں کا قاتل ہے، بھلے دنیا کے کسی مذہب کسی گرو کو ماننے والا ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو، انسان ہو۔ تو خالق کائنات نے ساری انسانیت کی حفاظت کی ترجمانی کر کے قرآن مجید میں بتا دیا اس کا بندہ وہی ہے جو جیسے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے وہاں سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت کے اصول بھی سامنے لاتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے۔ اور صرف ایک صورت بتا دی کہ اگر کہیں ظلم، فساد، جس سے انسانیت کے حقوق سلب ہو رہے ہوں، جس سے انسانیت کو ناحق مارا جا رہا ہو، جس سے انسانیت کو ناحق انسانی قدروں سے نکال کر وحشیوں اور درندوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، وہاں پر آپ میدان عمل میں نکل سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ نعرہ قتال کا نہیں جہاد کا لگائیں گے۔ اور یہاں میں ایک مغالطہ دور کرتا چلوں، جہاد کے حوالے سے جب دشمنان اسلام نے قرآن مجید کی ان آیات پر اعتراضات کیے کہ دیکھیں جی یہ آیتیں تو انسانیت کو جناب مارنے کی باتیں کر رہی ہیں، تو ہماری طرف سے ہمارے علماء زعماء انہوں نے کاوشیں کی جواب دینے کی،
لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا جس لیول پہ جواب دینے کی ضرورت تھی، شاید ہر بندے کا اپنا اس میں گمان ہو سکتا ہے، اس میں کمیاں رہیں بہت سی جگہوں پر. تو جہاد کی وہ ڈیفینیشن دنیا عالم کے سامنے اس طرح اجتماعی طور پر نہیں پیش کی گئی جس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے پھر اسی امت پہ حرف آتا ہے دہشت گردی کا. جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ جب فساد فی الارض ہو جائے، چاہے مسلمان کے خلاف کہیں پر فساد فی الارض پہ اتر آئے، چاہے دنیا کا کوئی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، تو انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ظلم، جبر اور ان کے استبداد سے نکال کر انہیں امن کے ماحول میں جینے کا ماحول فراہم کرنے کے لیے جو انسانیت کی خدمت کی جائے، اسے دین محمدی میں جہاد کہا جاتا ہے. یہ جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو ایک دہشت گردی کی فضا سامراجی طاقتوں نے پیدا کی، تو میری استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام نے اس وقت پورے ورلڈ کے سامنے جا کر جہاد کی یہ تعریف بتائی کہ جہاد مرنے مارنے کا نام نہیں ہے، جہاد انسانیت کی فلاح، انسانیت کی خیر اور انسانیت کی بہتری کے لیے. جب بندہ انسانوں کی بہتری کے لیے اپنی قوت طاقتیں لگا دے کہ انسان ظلم سے آزاد ہو جائے اور امن کا قیام اس کی زندگی میں آ جائے، تو لوگوں کو امن دلوانے کے لیے، جابروں کے جبر، ظالموں کے ظلم سے نکالنے کے لیے جو بندہ مومن محنت طاقت لگاتا ہے انسانوں کی خدمت اور نوکری کے لیے، اسے دین محمدی میں جہاد کہا جاتا ہے. جہاد انسانیت کے خلاف نہیں ہوتا، انسانوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. اب پوری دنیا کا کوئی مذہب اور دین ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو انسانوں کی خیر اور فلاح کی بات نہ کرے. بات کرنا الگ ہوتا ہے، پھر اس کو عملی صورت دینا یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. تو دین اسلام نے عملی صورت ہمیں سکھائی کہ انسانیت پر ہونے والے ظلم، جبر کے خلاف اس دبی ہوئی انسانیت کو خیر پر اور امن کی شارع پر لا کر انہیں امن فراہم کرنے کے لیے جو تم اپنے وسائل، اپنی طاقتیں جانی مالی لگا دیتے ہو، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کہلاتا ہے. یہ تھا جہاد کا وسیع تصور. اور پھر اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے، اب دیکھیے ساتھ ہی بتا دیا، جس نے اس دکھ کی انسانیت کو بچایا، جس نے کسی کے زندہ رہنے کے لیے ماحول اس کو فراہم کرنے کے لیے جہاد کیا، کوشش کی، تگ و دو کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا اس نے ساری انسانیت کو بچانے کے حوالے سے اپنا حق ادا کیا. تو انسانیت کو مار کے پھینکنے کی بات نہیں کی، حتیٰ کہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات جو آج ہمارے بچے جس سے نابلد ہیں، ضرورت ہے ان تک پہنچانے کی. وہ کیا ہے کہ اگر مسلح جنگ کہیں پہ کرنی پڑ جائے انسانیت کو کسی کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے، دھرتی پر امن قائم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی دین محمدی وہ واحد دین دھرتی پہ ملے گا جس نے 1 2 3 4 5 کر کے ایک ایک شرط اس کی بھی مقرر کی کہ معصوم بچہ کوئی اس حال میں بھی آپ کی تلوار اور آپ کے نشانے پر نہیں آنا چاہیے، کوئی خاتون آپ کے نشانے پر نہیں آنی چاہیے، کوئی بوڑھا بزرگ، کوئی بیمار آپ سے متاثر نہ ہونے پائے. حتیٰ کہ دشمن کے علاقے میں آپ چلے گئے، ان کی فصلیں، ان کے جانور، ان کے گھر بار، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کلمہ پڑھنے والوں پر لازم قرار دی گئی. بتائیے دھرتی پہ کون سا یہ دین ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے نبی محترم، ہمارے شارع نے ہمیں جہاد کے یہ ضابطے بھی سکھائے کہ دشمن کی فصل نہیں اجاڑنی، دشمن کے جانور کو نقصان نہیں پہنچانا، دشمن کی بیٹیوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اس قدر امن کے ضابطے اگر میدان جنگ کے اندر بھی کائنات کو کسی نے دیے ہیں تو وہ دین محمدی نے دیے. ہمیں اس دین محمدی کا ترجمان بننا ہے دوستان محترم. اور پھر دیکھیے قرآن مجید کی سورہ فرقان اگر آپ پڑھیں، اس میں اس حوالے سے بڑے ڈیٹیل قسم کے احکام موجود ہیں. وقت نہیں، میں صرف ایک آیت پڑھ کے مضمون روک دوں گا. اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے ایک مضمون شروع کیا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ قیامت والے دن کی جو ظالم لوگ ہیں نا، یہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور یقول،
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اب یہ خاص بھائی یہ کافروں کے لیے آیت نہیں ہے، یہ ظالم وہ ہیں جو ہماری صفوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ یہ قیامت کو آج تو وہ جنت کے ٹکٹ سمجھ کے جناب خودکش بمبار بن گئے، انسانیت کو مار رہے ہیں، انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ معصوم بچے، اللہ کی حضوری میں سجدہ کرنے والے لوگ بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں جو انہیں درس دینے والوں نے دیا ہے ہم کو بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے قیامت والے دن جب حقیقت ان پہ کھلے گی کہ ٹکٹ ادھر نہیں بانٹے جاتے، ٹکٹ تو ادھر ملنے تھے، ہم کس راستے پہ چل نکلے تھے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، پھر وہ اپنے ہاتھ ملے گا، ہاتھ کاٹے گا، بائٹنگ کرے گا، اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش اس وقت میں ان چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتا، میں رسول کا صحیح راستہ تلاش کرتا، اور رسول کا جو امن کا حقیقی راستہ مجھے بتایا گیا تھا، انسانیت کی تکریم کا، احترام کا، میں وہ احترام انسانیت کا، رسول کا بتایا ہوا کاش راستہ اختیار کر لیتا۔ اس وقت جا کے سمجھ آئے گی۔ اتنی یعنی ذہنی طور پہ ان کو تیار کرنے والے اس سطح تک لے جائیں گے کہ وہ مرتے وقت تک یہ نہیں سوچیں گے، انہیں اللہ کہتا ہے قیامت کو جا کے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے اللہ کے دربار میں؟ یا ویلتا لیتنی، ہائے بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش دنیا میں فلانے کو اپنی دوستی اس سے نہ کی ہوتی، اس کو اپنا لیڈر نہ مانا ہوتا، اس کی باتوں میں نہ آیا ہوتا، میں کیا ظلم کرتا رہا، میں نے کیا وہاں پر انسانیت کے ساتھ نازیبہ حرکات کی ہیں، کاش میں اپنے اس فلانے سربراہ کو، فلانے لیڈر کو، فلانے قائد کو، فلانے بڑے کو، فلانے گرو کو، جو مجھے اس راہ پہ لے کر گیا متشدد راستے پر، کاش میں اس کو اپنا خلیل، اپنا دوست نہ بناتا۔ مگر آؤ لوگوں ایک آیت چھوڑ کے آیت نمبر 30 میں وہ آیت دل دہلا دینے والی ہے، جس آیت کو پڑھ کے مضمون میں روک رہا ہوں۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے وقال الرسول، پھر رسول اس وقت کہے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی اتخذت ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ قوم تو میری ہی تھی، کلمہ میرا پڑھتی تھی۔ حضور کہیں گے یہ جو میری قوم ہے آج جو کہہ رہی ہے ہائے کاش فلانے کو دوست نہ بناتے، اے پروردگار میرے رب، اس کی بنیادی وجہ کہ یہ کیوں متشدد راہوں پہ چلے گئے، یہ کیوں ظالم بن گئے، جابر بن گئے، وحشی بن گئے، درندے بن گئے، یا اللہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، انہوں نے میرے دیے ہوئے، تیرے دیے ہوئے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، انہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے ضابطوں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ھذا القرآن مہجورا، تو قیامت کو امت کا وہ طبقہ جو جہنم کی طرف جائے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخش شفاعت نہیں کریں گے، آپ یہ فرمائیں گے کہ اس قرآن سے دوری نے برباد کیا ہے۔ اور آیت نمبر 33 اگلے انشاءاللہ پھر موضوع میں انشاءاللہ آپ کو جب پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ نے پھر ایسے لوگوں کے خلاف دنیا میں بتایا 4 اقدامات کرنے ہیں، 4 اقدامات، حکمران وقت جو ہماری کورٹس ہیں، جوڈیشری ہے، اس کے لیے 4 اقدامات بتائے گئے ہیں جس سے امن قائم ہوتا ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم نے کبھی قرآن مجید دیکھا، سمجھا؟ تو میں ایک بار پھر اس دہشت گردی کی لہر کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہر آدمی کے سامنے گزارش کروں گا کہ اپنی نسلوں کو اس دین اسلام کی اور قرآن مجید کی تعلیم کی طرف لانے کی کوشش کریں، ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، انہیں ان مجالس کا حصہ بنائیں کہ جن میں دین محمدی کا اور قرآن مجید کی یہ صحیح جو عکاسی ہے کی جاتی ہے، تاکہ آپ کے بچے جب آپ ایسی مجالس میں نہیں لائیں گے پھر وہ کسی کے ہتھے کہیں نہ کہیں چڑھ جائیں گے، کالج ہوں، یونیورسٹی ہوں، کئی بازار ہوں، ہر جگہ پہ طاغوت کے جو ایجنٹ اور طاغوت کے جو پالے ہوئے پالتو انسانیت کے دشمن ہیں، وہ ہر جگہ پر انسانیت کو اچک کے لے کے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو آئیے دوستان محترم، اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں دہشت گردی سے حفاظت نصیب فرما، اور ہماری قوم کا مائنڈ سیٹ دہشت گردی کے خلاف قرآنی تعلیمات اور رسول کریم کی تعلیمات کا عکاس ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما۔